اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے پہلے پارے کا نام الف لام میم ہے، اور یہ پارہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 141 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کی دعا کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس دعا کی استجابت کے طور پر سورۃ البقرہ میں مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کامل مومنین کی صفات اور ان کے مخالف کفار و مشرکین کی نشانیاں بیان کر کے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ دنیا و آخرت کی سعادت کا ماخذ و منبع دین اسلام کی اتباع اور شریعت اسلامیہ پر استقامت ہے۔ اس پارے کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ مضامین کے اعتبار سے ایک جامع ترین سورت ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے جملہ اعتقادی اور عملی ضابطوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو کچھ اس طرح ہیں۔ پہلا ہے ضابطۂ عبادت، دوسرا ہے ضابطۂ استعانت، تیسرا ہے ضابطۂ طلب ہدایت، اور چوتھا ہے ضابطۂ طلب استقامت، اور آخری ہے ضابطۂ طلب نعمت۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جس کی ابتدائی آیات میں انسان کو ارکان ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر ملت ابراہیمی کی تجدید کے ساتھ ساتھ منافقین اور یہود کے اللہ تعالیٰ، انبیاء و رسل علیہم السلام اور ان کی شریعت کی خلاف ورزی کے جرائم کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے اور اقوام کی امامت کے منصب سے معزول کیے گئے۔ تخلیق آدم، خلافت ارضی اور شیطان کی حاسدانہ مخالفت کی سرگزشت کو مکمل طور پر بیان کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن حکیم کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مخالف اور موافق حالات کی تصویر کشی کی گئی ہے، یعنی یہود اور ان کے ہم نواؤں پر یہ حقیقت آشکار کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے خلاف جس نوعیت کا غم و غصہ اور حسد ابلیس کو تھا، اسی نوعیت کا غم و غصہ اور حسد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہود کو ہے، مگر اس کے باوجود رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہو کر رہے گی۔ یہود و نصارہ کو خاندانی اور گروہی نسبت کے باطل زوم میں رہنے کے بجائے ان کے صحیفوں میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور پہلے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کعبہ، امت مسلمہ کے قیام اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی سرگزشت بیان کی گئی ہے، اور دین ابراہیمی اور ان کی ذریت کے دین کو ہی دین اسلام کہا گیا ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کے دین کو۔ سورۃ الفاتحہ پہلی مکی سورت ہے۔ اس کے 25 الفاظ اور 123 حروف ہیں۔ اس کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت کا نام فاتحۃ القرآن
یعنی قرآن کا افتتاح کرنے والی سورت اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ترتیب نزولی اور ترتیب تدوینی دونوں میں ہی سب سے پہلی سورت ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی کتابی ترتیب اور نزولی ترتیب سے بالکل مختلف تھی، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ جو سورت یا آیت پہلے نازل ہوئی ہو اس کو کتابی ترتیب میں بھی اسی طرح اولیت دی جائے، اور جو آیت یا سورت آخر میں نازل ہوئی ہو اسے سب سے آخر میں رکھا جائے۔ نزول قرآن کی ترتیب وقتی تھی، اور جس طرح حالات و واقعات تقاضا کرتے گئے ان کے مطابق آیات اور صورتیں نازل کی جاتی تھیں۔ تاہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفظ اور تلاوت کی ترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو الگ الگ بیان فرماتے تھے، لہٰذا یہ ترتیب محض اجتہادی نہیں تھی بلکہ توقیفی تھی، اور یہ شرف سورۃ الفاتحہ کو ہی صرف حاصل ہوا ہے کہ یہ نازل ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی تھی، اور کتابی مجموعے میں بھی اس نے سب سے پہلے مقام پایا، اور یہی اس سورت کی شان اولیت بھی ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس سورت کے اور بھی بہت سے نام آئے ہیں، مثلاً فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ النور، السبع المثانی، اساس القرآن، سورۃ القافیہ، سورۃ الدعاء، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الشکر، سورۃ المناجات، سورۃ الحمد، سورۃ الرقیہ اور سورۃ الشفاء، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحۃ الکتاب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو وہ صحت یاب ہو گئے، تو اس نے اس کے شکرانے میں 20 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ صحابی جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ واقعی کوئی منتر جانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ اور یہ جھاڑ پھونک کرنے والے صحابی خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی طرح سنن ترمذی کتاب ابواب الصلاۃ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں سورہ فاتحہ کا شان نزول یہ بیان فرمایا کہ مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اور اس واقعے کی کیفیت اس طرح سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب جنگل میں جاتا تو ایک آواز سنتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک نورانی شخص کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکتے ہوئے زریں تخت پر دیکھا۔ اس آواز سے خوف محسوس کرتے ہوئے بھاگ جاتا۔ جب یہ واقعہ کئی دفعہ رونما ہوا
تو میں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے اور انہوں نے نصرانی علماء سے کافی علم حاصل کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب جب آپ سنیں تو بھاگیں نہیں اور توجہ کیجئے کہ کہنے والا کیا کہتا ہے۔ تو میں نے اسی طرح کیا۔ جب پھر آواز آئی یا محمد، تو میں نے لبیک کہا۔ اس نے کہا میں جبرائیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس نے کہا کہ کہیے الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے سورۃ الفاتحہ آخر تک تلاوت کی۔ کہا بلکہ کہو لا الہ الا اللہ۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئے اور سب کچھ بتایا۔ تو ورقہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بشارت ہو، بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ ذات ہیں جن کی بشارت ابن مریم علیہ السلام نے دی تھی، اور آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام والا فرشتہ آیا ہے، اور آپ بھیج ہر خوبی اور کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادے سے ہو، تو اس کی ستائش اور ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا صفات کمال سے متصف ہونا اضطراری اور غیر اختیاری نہیں، بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادے کی جلوہ نمائی ہے۔ کمال کہیں بھی ہو، جمال کسی روپ میں بھی ہو، اسی کی کرشمہ سازی ہے اور اسی کی با اختیار تدبیر کا اعجاز ہے۔ تو ستائش و تعریف کسی کی بھی کی جائے، حقیقت میں اسی ذات بے ہمتا کی ہے جس کی قدرت اور اختیار سے اس عالم رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور رعنائیاں روح پذیر ہیں۔ اسی لیے فرمایا الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سالک جب راہ طلب میں قدم رکھیں تو پہلے اپنے رب کی حمد کریں جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی، کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اسلام کیونکہ اچھائی پسند دین ہے اور اس کی بنیاد مذمت یا نفرت پر نہیں بلکہ کلامی الہی کی ابتدا لفظ حمد سے کی ہے۔ پیغمبر اسلام کا نام نامی محمد اور احمد تجویز ہوا۔ قیامت کے دن آپ کو مقام شفاعت عطا کیا جائے گا اور اس کا نام مقام محمود ہوگا، اور وہ جھنڈا جس کے نیچے امت محمدیہ جمع ہوگی اس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور اس کے نیچے کھڑے ہونے والے امتی حمادون کہلائیں گے۔ اور اس وقت جو عجیب و غریب ترانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ادا ہوگا اور جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہ ہے فَسُبْحَانَ مَن يَسْتَحِقُّ لِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ۔ پس پاک ہے وہ ذات جو تمام تر محامد و توصیف کی حقدار ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ ایک کلمہ ساری دنیا سے افضل ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب فرشتوں نے اس کلمے یا ربی لک الحمد
کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک کو جب سنا تو گھبرا کر کہا کہ رب کریم اس کا کتنا اجر لکھیں؟ تو فرمایا یوں ہی لکھ دو، میں خود اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ دعا بھی ہے اور دعا کے آداب بھی سکھاتی ہے، اور یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے کہ مولائے کریم کے سامنے وہ دامن طلب پھیلا رہا ہے تو اس کی بخشش بے انداز اور اس کی عنایت جہاں پرور کا اعتراف کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے آتا ہے رب۔ رب مصدر ہے، اس کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، اور تربیت عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد اور فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے منعم علیہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت تربیت ہے۔ اس لیے حمد کے فوراً بعد اس کا ذکر فرما کر حامد کو یہ یاد دلایا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے تجھے ضعف و ناتوانی، جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا ہے۔ آگے ہے عالمین۔ یہ عالم کی جمع ہے اور یہ ماخوذ ہے علم سے، اس کا مطلب ہے علامت اور نشانی، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے۔ یہاں پر یہ اس لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم، خاص نسل اور خاص وطن کا خدا نہیں کہ اس کی نوازشات کسی خاص قوم اور نسل کے ساتھ ہی مخصوص ہوں، بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ یکساں ہے، اور اسی لیے اس کے لطف و احسان کے سب ہی مساوی طور پر حقدار ہیں، بشرطے کہ وہ اس کے احکام کی بجا آوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ رب العالمین کسی خاص شے کا رب نہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز اس کے بنانے والے پر دلالت کر رہی ہے۔ اس بارے میں وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں اور ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ اسی بارے میں حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40,000 عالم ہیں اور یہ ساری دنیا ایک عالم ہے۔ آگے آتا ہے الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہم تعوذ اور تسمیہ کے تفسیر میں کر چکے ہیں۔ اب آگے آتا ہے مالکی یوم الدین۔ مالک کہتے ہیں وہ ہستی جو اپنی ملک میں جو چاہے کر سکے۔ اس لفظ سے ان عقائد باطلہ کی تردید ہو گئی جن میں ہندوستان کے مشرک اور کئی دوسری قومیں مبتلا تھیں، یعنی خدا ہر مجرم کو سزا دینے پر مجبور ہے، اسے معاف کرنے کا ہرگز اختیار نہیں۔ تو قرآن پاک نے فرمایا وہ مالک و مختار ہے اور ہر چیز، جن و انس، سب اس کی ملکیت ہیں، وہ جیسے چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور بخشنا چاہے تو اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک الیوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں توحید اور دعا کا ذکر ہے، اور دوسری میں صفت رحم کا ذکر کر کے کہا
کہ میں قیامت کے دن کا بھی مالک ہوں، لہٰذا میری صفت قہاریت بھی پیش نظر رہے۔ مگر الرحمن الرحیم کے بعد اس کو فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کی صفت رحم و کرم اس کی صفت قہاریت پر حاوی ہے۔ یوم الدین، دین کہتے ہیں روز جزا کے دن کو۔ کہا جاتا ہے کہ کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نیکی اور بدی کے فیصلے کا دن ہے، جس میں نیک کام کے کرنے والے اچھی جزا اور برائی میں ملوث رہنے والے سزا کے حقدار ہوں گے۔ دین کا معنی ہے حساب اور جزا۔ لبید کہتا ہے ثواب اور عذاب کی تعبیر لفظ دین سے اس لیے کی گئی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ثواب و عذاب بلا وجہ نہیں، بلکہ ان کے اپنے اعمال کا طبعی ثمر ہے جس سے مفر نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں کی لذت میں کھو کر ان برے نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے جو رونما ہو کر رہیں گے۔ اپنی عمر ناپائیدار اور اس کی فنا پذیر راحتوں اور عزتوں پر مغرور ہو کر اس دن کو نہ بھول بیٹھے جبکہ انصاف کے ترازو میں اس کا ہر چھوٹا بڑا نیک اور بد عمل تولا جائے گا، اور اس میں شک نہیں کہ وہ رب ہے، اور اس میں کلام نہیں کہ اس کی رحمت بے پایاں ہے، لیکن اس کی یہ صفت کمال بھی ہر وقت پیش نظر رہے کہ وہ عادل ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی صفات ربوبیت و رحمت کا کامل ظہور ہو ہی نہیں سکتا۔ کان کھول کر سن لو، وہ دن آنے والا ہے جب ستوت و جبروت کے سب موہوم پیکر مٹ جائیں گے، اکڑی ہوئی سب گردنیں جھک جائیں گی، ظاہر و باطن میں اسی کی فرما روائی ہوگی جو حقیقی فرما روا ہے۔ اور کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ امت جس کے دین کے بنیادی عقائد میں روز جزا پر ایمان لانا ہے، میدان عمل میں اس کی غالب اکثریت میں اس ایمان کا کوئی اثر محسوس نہیں کیا جاتا۔ وہ روز حساب اور مکافات عمل کے قانون سے اس طرح غافل ہیں گویا کسی نے انہیں یہ بات بتائی ہی نہ ہو۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کیا ہے؟ ہمیں لغت اور تفسیر کی ساری کتابوں میں اس کا یہی معنی ملے گا، اقصی غایت الخضوع والتذلل، یعنی حد درجے کی عاجزی اور انکساری۔ مفسرین کرام اس کی مثال سجدے سے دیتے ہیں، حالانکہ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں بلکہ حالت نماز میں تمام تر حرکات و سکنات عبادت ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کرنا، رکوع کے بعد پھر ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا، سجدہ کرنا، اور اس کے بعد حالت التحیات میں دو زانو بیٹھنا، یا پھر سلام کے لیے دائیں یا بائیں منہ پھیرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اگر عبادت صرف انکساری کے آخری مرتبے کا نام ہے اور یہ آخری مرتبہ سجدہ ہی ہے تو کیا یہ ساری باقی چیزیں عبادت نہیں ہیں؟ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے یا پھر ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے یا ان کی آمد پر کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے اپنے استاد یا باپ کی عبادت کی اور انہیں نعوذ باللہ اپنا معبود بنا لیا؟ تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر یہ نماز میں ہوں تو عبادت بنا دیتی ہے، اور یوں کھڑے ہونے کو ہاتھ باندھے یا کھولے ہوئے، اور اس طرح بیٹھنے کو اور دائیں بائیں منہ پھیرنے کو انکساری کے آخری مرتبے پر پہنچا دیتی ہے؟
اور اگر یہی امور نماز سے خارج ہوں تو نہ ان میں غایتاً کوئی خضوع ہے اور نہ ہی یہ عبادت تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا ممیز ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جس ذات کے لیے اور جس کے سامنے آپ یہ تمام افعال ادا کر رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین رکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اس پر، تو یہ سب اعمال عبادت ہیں اور ان سب میں خضوع پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو عبد اور بندہ سمجھتے ہیں، نہ خدا، نہ خدا کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا کوئی اوتار، تو یہ تمام تر افعال و اعمال عبادت نہیں کہلائیں گے۔ ہاں، آپ ان کو احترام، اجلال اور تعظیم کہہ سکتے ہیں۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی بھی منع ہے۔ اب یہ سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بغیر کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جس کی عبادت شرعاً یا عقلاً درست ہو۔ سب سے بالا تر اور قوی تر وہ سب کا خالق اور سب کو اپنی تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا وہ، لطف و کرم کا پے ہم مینا برسانے والا وہ، بندہ ہزار خطائیں کرے، لاکھوں جرم کرے، اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا وہی، اور قیامت کے دن ہر نیک اور بد کی قسمت کا فیصلہ فرمانے والا بھی وہی۔ تو پھر اسے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کرے تو آخر کیوں؟ بلکہ اس کے بغیر اور ہے ہی کون جو معبود اور اللہ ہو اور اس کی پرستش کی جائے؟ اسی لیے قرآن پاک نے ہمیں صرف یہی تعلیم نہیں دی کہ نعبدو کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ابہام ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ اوروں کی بھی، بلکہ یہ سکھایا کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ مفسرین کرام نے ایاک کو مقدم کرنے میں حصر و تخصیص کے علاوہ بھی دیگر چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں 3 چیزیں ہیں، ایک عابد، دوسری عبادت اور تیسرا معبود۔ تو عارف کو چاہیے کہ اس مقام پر اپنے آپ کو بھی بھول جائے، عبادت کو بھی مقصود نہ بنائے، بلکہ اس کی نگاہ ہو تو صرف اپنے معبود حقیقی پر، تاکہ اس کے انوار جمال و جلال کے مشاہدے میں استغراق کی نعمت سے سرفراز کیا جائے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد۔ اب عابد ایک ہے، لیکن یہاں صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہے، اور اس میں پوشیدہ بات یہ ہے کہ وہ عابد اپنی ناقص اور کمزور عبادت کو مقربین الہی کی اخلاص و نیاز میں ڈوبی ہوئی عبادت کے ساتھ پیش کریں، تاکہ ان کی برکت سے اس کی عبادت کو بھی شرف پذیرائی نصیب ہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی جیسے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح مدد بھی صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہی کارساز حقیقی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے۔ ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دستے سوال دراز کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر کر لیا جائے، یعنی کہ بیمار ہوں تو علاج سے کنارہ کش ہو جائیں، تلاش رزق کے وقت وسائل معاش سے دستبردار ہو جائیں، اور حصول علم کے لیے استاد کی صحبت سے بیزار ہوں۔ اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں، کیونکہ وہ جو شافی، رزاق اور حکیم ہے، اسی نے ان نتائج کو ان اسباب سے وابستہ کر دیا ہے، اور اسی نے ان اسباب میں تاثیر رکھی ہے۔ اب ان اسباب کی طرف رجوع استعانت بالغیر نہیں ہوگی۔
اسی طرح ان جملہ اسباب میں سب سے قوی تر اور اثر آفرین سبب دعا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور اس میں بھی کلام نہیں کہ محبوبان خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور نیازمندانہ التجاؤں کو ضرور شرف قبولیت بخشے گا۔ لہٰذا حدیث قدسی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کرام نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان محبوبان الہی کی جناب میں، خاص طور پر حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں کسی نعمت کے حصول یا کسی مشکل کشائی کے لیے التماس دعا کرتا ہے تو یہ بھی استعانت بالغیر اور شرک نہیں بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ ہاں، اگر کسی ولی، شہید یا نبی کے متعلق کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ مستقل بالذات ہے اور خدا نہ چاہے تب بھی یہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ، تو یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ اس حقیقت کو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت وضاحت کے ساتھ اپنی تفسیر میں رقم فرمایا ہے، اور اس کا ماحصل مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے حاشیہ قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ استعانت حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم لغت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے بیان کے بعد، اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد، اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد، انسان اپنے رب رحمان و رحیم کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر گویا عرض کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، نفس کی فریب کاریاں اور شیطان کی وسوسہ اندیزیاں بہت شدید ہیں، تو میری دستگیری فرما، اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی توفیق بخش اور اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔ قرب و وصال الہی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا بلکہ ساری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اہدنا، ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اگر ہدایت اسلام چند افراد تک محدود رہے گی تو اس کی عالمگیر برکات و فیوز کا اظہار کیسے ہوگا؟ شرق و غرب میں انسان جن گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے ان سے چھٹکارا کیسے پا سکے گا؟ اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کی تعبیر کیسے ہوگی؟ ہدایت کے بے شمار مدارج ہیں، ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ۔ مومن جب یہ دعا مانگتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے موجودہ مقام قرب و ہدایت سے عرفہ اور اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا جائے، یا شیطان کی وسوسہ اندازی اور نفس کی کمزوری کی وجہ سے قدم کے پھسل جانے کا جو ہر لحظہ خطرہ ہے اس سے اسے محفوظ رکھا جائے اور اسے اس راستے پر استقامت اور ثبات نصیب ہو، اور وہ دم واپسی تک شیطان کے ہر دام فریب کو تار تار کرتا ہوا راہ ہدایت پر بڑھتا چلا جائے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی کہ اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اس سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ جانا۔ اور ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن پاک ہے، اور راستے کے اوپر پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ آیت مبارکہ اس سے پہلے والی آیت کی تفسیر ہے۔ ان الفاظ سے راہ حق کی ایسی نشاندہی فرما دی گئی ہے تاکہ تعصب اور ضد سے بلند ہو کر جو اس کا متلاشی ہو وہ اسے پہچان سکے۔ لہٰذا فرمایا کہ جن لوگوں پر میں نے انعام و کرام فرمایا ہے، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، اور ان لوگوں کے متعلق بھی وضاحت فرما دی۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ میرا انعام انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک بندوں پر ہے۔ اب خود سوچ لیں کہ کس راہ پر ان نفوس قدسیہ کے نقش پا ہیں۔ حضرت صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، صحابہ کرام، اہل بیت عظام کس جماعت کے پیشوا ہیں، اور اولیاء کرام کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک کس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر صراط مستقیم کو لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو دو نقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اگر اس کے شرعی معنوں پر غور کریں تو شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جو سعادت دارین تک پہنچاتے ہیں۔ اب جب نمازی نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ خود صراط مستقیم کی ہدایت پر ہے۔ اگر صراط مستقیم پر نہ ہوتا تو نماز کیسے پڑھتا؟ تو اس سوال کے دو جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور اس میں دوام عطا فرما۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی معرفت کے درجات غیر متناہی ہیں، اور نمازی معرفت کے جس درجے میں ہے وہ اس سے اگلے مقام کی معرفت کی دعا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ میری ہدایت میں ترقی عطا فرما۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ اس ہی سورت کا گمراہوں نام کا۔ فاتحۃ الکتاب رکھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مغضوب کون ہے؟ میں اس سورت کے وہ لوگ جن کے ارادے فاسق ہو گئے فاتحۃ اور حق کو جان کر وہ پھر بھی اس سے ہٹ گئے۔ ام الکتاب، مفسرین کرام قرآن اور جمہور علماء کرام کے نزدیک مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ اور اسی کی تفسیر میں ہی جامع ترمذی ابواب التفسیر باب سورۃ الفاتحہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی ہی بات کی تائید ہوتی ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھے تو سنت یہ ہے کہ آمین کہیں۔ اس کا مطلب ہے استجب، یعنی آخر میں پھر التماس کریں کہ اے مولائے کریم، جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔